خان صاحب وجی اور بھاری بھرکم آدمی تھے. ان کی لغو بات میں بھی وزن محسوس ہوتا تھا. قد تقریباً 6.5 فٹ جسے کلا اور ترے سے 7.5 فٹ بنا رکھا تھا، مگر 8 فٹ کے لگتے تھے اور یہی سمجھ کر بات کرتے تھے. صحت اور کاٹھی اتنی اچھی کہ عمر کچھ بھی ہو سکتی تھی. تن و توش کا اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ہتے والی کرسی پر جیسے تیسے ٹھس کر بیٹھ تو جاتے، لیکن جب اٹھتے تو کرسی بھی ساتھ اٹھتی. سنہری مونچھیں اور ہلکی براؤن آنکھیں، بائیں رخسار پر زخم کا ہلالی نشان جو اگر نہ ہوتا تو چہرہ ادھورا دکھائی دیتا. انگشت شہادت دوسری پورٹ سے کٹی ہوئی تھی. کسی ناپکار کو خبردار کرنا ہو یا آسمان کو کسی قضیے میں اپنا گواہ بنانا مقصود، جس کی ضرورت دن میں کئی بار پڑتی تھی، تو یہ نیم انگشت انتباہ اٹھا کر خطاب کرتے. ان کی کٹی ہوئی انگلی بھی ہماری ثابت انگلی سے بڑی تھی. پاس اور دور کی نظر خاصی کمزور تھی، لیکن اینک لگانے سے حتی الامکان احتراز کرتے. صرف چیک پر دستخط کرنے اور گالی دینے کے بعد ماتوت کے چہرے پر اس کے اثرات دیکھنے کے لیے پاس کی اینک لگا لیتے اور اتارنے سے پہلے جلدی اسی سے دور کی چیزیں دیکھنے کی کوشش کرتے. یہ معلومات ان کی دن بھر کی جغرافیائی ضرورت کے لیے کافی تھی. آنکھوں میں شوخی کی ہلکی سی تحریر. کھل کر ہنستے تو چہرہ اناردانہ ہو جاتا. چہرے پر ہنسی ختم ہونے کے بعد ان کی اندرونی لہروں سے پیٹ دیر تک ہچکولے کھاتا رہتا. اصلی زری کی کلہا پر پگڑی کا ہاتھ بھر اونچا کلفدار ترا زخمی انگوٹھی کی طرح ہمہ وقت کھڑا ہی رہتا تھا. گہرا براؤن ٹرکش کوٹ، تلے کا پشاوری چپل جس میں ہمارے دونوں پیر آگے پیچھے آ جائیں، لامتناہی گھیر کی سفید شلوار. خان صاحب نہایت باروب جامہ زیب پچھلی صدی کے آدمی دکھائی دیتے تھے. قصیدے، کیریکیچر اور اسٹیچو کے لیے یہ ازبس لازم ہے کہ کم از کم دیوڑے ہوں، لائف سائز نہ ہوں. خان صاحب اپنا اسٹیچو آپ تھے. واسکٹ کی جیب میں جو تلائی گھڑی رکھتے تھے اس کی زنجیر 2 فٹ لمبی ضرور ہوگی، اس لیے کہ واسکٹ کی ایک جیب سے دوسری جیب کا فاصلہ اتنا ہی تھا. جتنی دیر میں خان صاحب کی شلوار میں کمربند ڈلتا، اتنی دیر میں آدمی حیدرآباد ہو کر آ سکتا تھا. اعصاب اس حد تک مضبوط تھے کہ یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ تھے ہی نہیں. معمولی تکلیف اور ناراحتی کا ان کو احساس ہی نہیں ہوتا تھا. ایک دفعہ دھوبی نے ان کی میلی شلوار کے نیفے میں سے پینسل کے ٹکڑے برآمد کیے. پرخور تھے، دوران طعام کلام سے پرہیز کرتے اور پانی نہیں پیتے تھے کہ خواہ جگہ گھیرتا ہے. دال کو ہندوانہ بدعت اور سبزی کھانے کو مویشیوں کی صریحاً حق تلفی سمجھتے تھے. کڑھائی گوشت کا مطلب صرف یہی نہیں ہوتا تھا کہ وہ کڑھائی گوشت کھائیں گے، بلکہ کڑھائی بھر کے کھائیں گے. خیریت گزری کہ اس زمانے میں بالٹی گوشت کا رواج نہیں تھا، ورنہ وہ یقیناً بالٹی کو کڑھائی پر ترجیح دیتے. تیتر بٹیر کی ہڈیوں، انگور، مالٹے اور تربوز کے بیج تھوکنے کو زنانی نزاکتوں میں شمار کرتے تھے. اپنے تنوتوش اور حیت قضائی، جسے ہیبت غذائی کہنا بہتر ہوگا، سے خود عاجز تھے. گھومنے پھرنے اور چہل قدمی کے شوقین، مگر اس شرط پر کہ ہر 40 قدم کے بعد سستانے اور کچھ پیٹ میں ڈالنے کے لیے توقف فرمائیں گے تاکہ تازہ دم ہو کر آگے بڑھیں، یعنی اگلے 40 قدم. مانا کہ خان صاحب میں اتنی پھرتی اور چلت پھرت نہ تھی کہ بڑھ کر دشمن پر حملہ کر سکیں، لیکن ہنگام قتال اگر وہ اس پر صرف گر پڑتے تو وہ پانی نہ مانگتا. ہاتھ پاؤں مارے بغیر وہیں دم گھٹ کے ڈھیر ہو جاتا. کراچی اگاہی کے لیے تشریف لاتے تو کارتوسوں کی پیٹی نہیں باندھتے تھے. فرماتے تھے اس کے بغیر ہی کام چل جاتا ہے. سینے اور پیٹ پر پیٹی کے نشان سے ایک ڈائیگنل لکیر بن گئی تھی جو دھڑ کو 2 مساوی مثلثوں میں آڑا تقسیم کرتی تھی. فرماتے تھے جہاں کوہستانی ہوائیں اور بندوق کی آواز نہ آئے وہاں مردوں کو نیند نہیں آتی. ان کی کٹی ہوئی انگشت شہادت کا قصہ یہ ہے کہ ان کا لڑکپن تھا. لڑکوں میں لیمنیٹ کی گولی والی بوتل کو انگلی سے کھولنے کا مقابلہ ہو رہا تھا. خان صاحب اس کی گولی پر انگشت شہادت رکھ کر دوسرے ہاتھ سے پوری طاقت سے مکہ مارا، جس سے فلفور بوتل اور ہڈی ٹوٹ گئی. بوتل کی گردن ان کی انگلی میں منگنی کی انگوٹھی کی طرح پھنس کر رہ گئی. ہتھوڑے سے توڑنی پڑی. انگلی سیپٹک ہو گئی. 2 ہفتے بعد کٹوانی پڑی. کلوروفارم سونگھنے کو وہ مردوں کی شان کے خلاف سمجھتے تھے، لہٰذا بغیر کلوروفارم کے آپریشن کروایا. آپریشن سے پہلے کہا کہ میرے منہ پہ کس کے کپڑا باندھ دو. اپنی دانش میں کوئی بہت ہی عالمانہ نکتہ بیان کرنا ہوتا تو بعد میں وزن اور وقار پیدا کرنے کی غرض سے پہلے اپنی تھوڑی پر اس طرح ہاتھ پھیرتے گویا وہاں ٹیگور جیسی داڑھی ہو جو منت پذیر شانہ ہے. پھر نیم بریدہ انگشت شہادت سوئے فلک اٹھاتے اور پڑھنے کی اینک لگا کر جملہ شروع کرتے، لیکن گمبھیر اور گنجلک جملے کے اد بیچ میں کوئی شوق بات یا چنچل فقرہ اچانک ذہن میں کون جاتا تو اسے ادا کرنے سے پہلے آنکھ مارتے اور آنکھ مارنے سے پہلے اینک اتار لیتے تاکہ دیکھنے والوں کو صاف نظر آئے. ان کی ہنسی کی تصویر کھینچنا بہت مشکل ہے.
यूं लगता था जैसे वो बड़े जोर से एक लंबा कहका लगाना चाहते हैं मगर बवजह उसे रोकने की कोशिश कर रहे हैं। नतीजतन उनके मुंह से बड़ी देर तक ऐसी आवाजें निकलती रहती जैसे बैटरी खल्लास होने के बाद कार को बार बार स्टार्ट करने से निकलती है। हंसने से पहले बेलमूम अपनी बास्केट के बटन खोल देते थे। कहते थे परदेश में रोज रोज किससे बटन टकवाऊं। शादी एक ही की। यह गिरो महकम गिर के कायल थे। बीवी ने आजिज आकर कई बार उनसे कहा कि दूसरी कर लो ताकि औरों को भी तो चांस मिले। आप चाहे तो खान साहब को अनपढ़ कह सकते हैं मगर अनगढ़ या जाहिल हरगिज नहीं। रची बसी तबीयत, बला की सूझबूझ और नजर रखते थे जो फौरन बात की तह तक पहुंच जाती थी। सही मानों में शाइस्ता हयात थे कि उन्होंने इंसान और जिंदगी को हर रंग में सहा और बरता था। किताब के मस्काइने और आर्ट के आराइशी फ्रेम में नहीं देखा था। खुद जिंदगी जो कुछ दिखाती, सिखाती और पढ़ाती है वो सीधा दिल पर रकम होता है। उर्फी ने अपने आप को आमोजगार खुद कहा तो कुछ सोच समझ कर ही कहा। खान साहब मदरसे हयात के मुंतहिनों और फारगीन में से थे। खान साहब बरसों चेक पर अंगूठा लगाते रहे लेकिन जिस दिन उनका बैंक बैलेंस 1 लाख हो गया उन्होंने उर्दू में दस्तखत करने सीख लिए। फरमाते थे अंगूठा लगा लगाकर सूदखोर बैंकों से ओवरड्राफ्ट लेने में तो कोई हर्ज नहीं, पर हलाल की कमाई की रकम सोच समझ कर निकालनी चाहिए। दस्तखत क्या थे? लगता था कोई लंगड़ा कॉकरोच दवात में गुसल करके कागज पर से गुजर गया है। दस्तखत के दौरान उनका हाथ ऐसी तोड़ा मरोड़ी से गुजरता और हर छोटा बड़ा दायरा बनाते वक्त उनके खुले हुए मुंह की गोलाई इस तरह घटती बढ़ती कि एक ही दस्तखत के बाद उनके हाथ और देखने वाले की आंख में बावटा आ जाता। उस जमाने में खान साहब का अकाउंट मुस्लिम कमर्शियल बैंक चौक यादगार ब्रांच में था, जहां उर्दू में दस्तखत करने वाले को स्टाम्प कागज पर यह तौहीन आमेज जमानत देनी पड़ती थी कि अगर उनके अकाउंट में जाली दस्तखतों के सबब कोई फ्रॉड हो जाए तो बैंक जिम्मेदार ना होगा, बल्कि अगर इसके नतीजे में बैंक को कोई नुकसान बिलवास्ता या बिलावास्ता पहुंचे तो उससे भी वही भरेंगे। खान साहब को जब इसका मतलब पश्तो में समझाया गया तो मुश्तइल हो गए। उर्दू बोलने वाले अकाउंटेंट से कहने लगे, ऐसी बेहुदा शर्त मानने वाले के लिए पश्तो में बहुत बुरा लफ्ज है। हमारा दिल बहुत खफा है। बकते झकते बैंक के अंग्रेज मैनेजर मिस्टर ए मैकलेन जो राकम हरूफ का बॉस रह चुका था के पास एहतजाज करने गए। कहने लगे, मेरे दस्तखत इतने खराब हैं कि कोई तालीम याफ्ता आदमी बना ही नहीं सकता। जब मैं खुद अपने दस्तखत इतनी मुसीबत से करता हूँ तो दूसरा कैसे बना सकता है? आपके स्टाफ में 2 दर्जन आदमी तो होंगे, सबके सब शक्ल से चोर, उचक्के और नौसरबाज लगते हैं। अगर इनमें से कोई मेरे दस्तखत बनाकर दिखा दे तो फौरन 1000 इनाम दूंगा, फिर गोली से उड़ा दूंगा। मिस्टर मैकलेन ने कहा कि मैं बैंक के कवानीन नहीं बदल सकता। ग्रिंडलेस बैंक में भी यही कायदा है। हमने सारे फॉर्म इसी से नकल किए हैं। नकल क्या, मक्खी पर मक्खी मारी है। बल्कि इस फॉर्म पर तो प्रिंटर की लापरवाही से नाम भी ग्रिंडलेस बैंक का ही छपा है। खान, तुम वर्नाक्युलर के बजाय अंग्रेजी में दस्तखत करने सीख लो तो इस झमेले से खुद बखुद निजात मिल जाएगी। अपने हुक्म में इल्तिजा का रंग पैदा करने की गर्ज से उसने खान साहब की चाय और पेस्ट्री से तवाज़ो की। बामिसाल अमर खान साहब 2 महीने तक अंग्रेजी दस्तखतों की मशक करते रहे। जब बिल्कुल रमा और पुख्ता हो गए तो चेक उठाकर सीधे मिस्टर मैकलेन के कमरे में दाखिल हुए और रूबरू दस्तखत कर दिखाए। वो इस तरह के पहले हाथ ऊंचा करके 4-5 दफा हवा में दस्तखत किए और फिर यकलख्त कलम कागज पर रखकर फर्राटे से दस्तखत कर दिए। उसने तुरंत एक स्लिप पर अकाउंटेंट को हुक्म दिया कि इनकी इंडेमनिटी मनसूख तस्वुर की जाए। मैं इनके अंग्रेजी दस्तखत की जो उन्होंने मेरी मौजूदगी में इस कार्ड पर किए हैं तस्दीक करता हूँ। हुआ सिर्फ इतना था कि खान साहब ने इन 2 महीनों में अपने उर्दू दस्तखत को दाएं से बाएं करने की बजाय बाएं से दाएं करने की मशक महारत बहम पहुंचाई, जिसके दौरान नुक्ते और मरकज गायब हो गए। मिस्टर मैकलेन के सामने उन्होंने यही दस्तखत बाएं से दाएं की और तमाम उम्र इसी इंग्लिश रविश पर कायम रहे। चेक और कारोबारी कागजात पर इसी तरह दस्तखत करते, लेकिन अगर दोस्त या रिश्तेदार को खत लिखवाते या कोई हलफनामा दाखिल करते जिसमें सच बोलना जरूरी हो तो आखिर में उर्दू में दस्तखत करते। मतलब ये कि कलम दाएं से बाएं चलता। खान साहब को दस्तखत करने के फन पर अब इतनी कुदरत हासिल हो गई थी कि अगर जापानी में दस्तखत करने के लिए कहा जाता तो वो इसी लेटे हुए कॉकरोच को मूछे पकड़ के सर के बल खड़ा कर देते। खान साहब को कभी बाउजलत इत्माम हुज्जत करना मकसूद होता या मुखालिफ और मुखातिब को महज बोझों मारना होता तो फरमाते कि शेख सादी ने फरमाया। वो अपने तमाम ज़र्री और गैर ज़र्री अक़वाल से शेख सादी के हक में दस्तबरदार हो गए थे। हमें यकीन है कि शेख सादी अगर इन अक़वाल को सुन लेते तो खुद भी दस्तबरदार हो जाते। बात कितनी ही गैर मुताल्लिक और छोटी सी हो, खान साहब उसकी पिच में बड़े से बड़ा नुकसान उठाने के लिए तैयार रहते थे। दरगुजर और समझौते को उन्होंने हमेशा शेवा मर्दानगी के खिलाफ जाना। अक्सर फरमाते कि जो शख्स खून खराबे से पहले ही समझौता कर ले
اس کے لیے پشتوں میں بہت برا لفظ ہے۔ اس خرخشے کے بعد بشارت کو ایک مرتبہ بنو میں ان کے آبائی مکان میں ٹھہرنے کا اتفاق ہوا۔ دیکھا کہ خان صاحب کسی گھمسان کے بحث مباحثے میں جیت جاتے یا خوشگوار واقعے پر بہت خوش ہوتے تو فوراً باہر جا کر گھوڑے پر چڑھ جاتے اور اپنے کسی دشمن کے گھر کا چکر لگا کر واپس آ جاتے، پھر ملازم سے اپنے سر پر ایک آفتابہ ٹھنڈے پانی کا ڈلواتے کہ غرور اللہ کو پسند نہیں۔ یوسفی صاحب کا مضمون کافی۔ میں نے سوال کیا، آپ کافی کیوں پیتے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا، آپ کیوں نہیں پیتے؟ مجھے اس میں سگار کی بو آتی ہے۔ اگر آپ کا اشارہ اس کی سوندھی سوندھی خوشبو کی طرف ہے تو یہ آپ کی قوت شامہ کی کوتاہی ہے۔ گو کہ ان کا اشارہ صریحاً میری ناک کی طرف تھا، تاہم رفع شر کی خاطر میں نے کہا، چلیں تھوڑی دیر کے لیے بات میں مان لیتا ہوں کہ کافی میں سے واقعی بھینی بھینی خوشبو آتی ہے، مگر یہ کہاں کی منطق ہے کہ جو چیز ناک کو پسند ہو وہ حلق میں انڈیل لی جائے؟ اور اگر ایسا ہی ہے تو کافی کا عطر کیوں نہ کشید کیا جائے تاکہ ادبی محفلوں میں ایک دوسرے کو لگایا کریں؟ تڑپ کر بولے، صاحب میں معقولات میں معقولات کا دخل جائز نہیں سمجھتا، تاوقتے کہ اس گھپلے کی اصل وجہ تلفظ کی مجبوری ہی کیوں نہ ہو۔ کافی کی مہک سے لطف اندوز ہونے کے لیے ایک تربیت یافتہ ذوق کی ضرورت ہے۔ یہی سوندھا پن لگی ہوئی کھیر اور دھنگارے ہوئے رائتے میں آتا ہے۔ میں نے معذرت کی، کھرچن اور دھنگار دونوں سے مجھے متلی ہوتی ہے۔ فرمایا، تعجب ہے، یو پی میں تو شرفا بڑی رغبت سے کھاتے ہیں۔ میں نے کہا، میں نے اسی بنا پر ہندوستان چھوڑا تھا۔ چراندے ہو کر کہنے لگے، آپ قائل ہو جاتے ہیں تو کچ بحثی کرنے لگتے ہیں۔ جواباً عرض کیا، گرم ممالک میں بحث کا آغاز صحیح معنوں میں قائل ہونے کے بعد ہی ہوتا ہے۔ دانستہ دل آزاری ہمارے مشرب میں گناہ ہے، لہٰذا ہم اپنی اصل رائے کا اظہار صرف نشے اور غصے کے عالم میں کرتے ہیں۔ خیر، یہ تو ایک جملہ معترضہ تھا، لیکن اگر یہ سچ ہے کہ کافی خوش ذائقہ ہوتی ہے تو کسی بھی بچے کو پلا کر اس کی صورت دیکھ لیجئے۔ چلا کر بولے، آپ بحث میں معصوم بچوں کو کیوں گھسیٹتے ہیں؟ میں بھی الجھ گیا، آپ ہمیشہ بچوں سے پہلے معصوم کیوں لگاتے ہیں؟ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ بچے گناہگار بھی ہوتے ہیں؟ خیر، اگر آپ کو بچوں پر اعتراض ہے تو بلی کو لیجئے۔ بلی ہی کیوں؟ بکری کیوں نہیں؟ وہ سچ مچ مچلنے لگے۔ میں نے سمجھایا کہ بلی اس لیے کہ جہاں تک پینے کی چیزوں کا تعلق ہے، بچے اور بلیاں برے بھلے کی کہیں بہتر تمیز رکھتے ہیں۔ ارشاد ہوا، کل کو آپ یہ کہیں گے کہ چونکہ بچوں اور بلیوں کو پکے گانے پسند نہیں آ سکتے اس لیے وہ بھی لغو ہیں۔ میں نے انہیں یقین دلایا، میں ہرگز یہ نہیں کہہ سکتا، پکے راگ اصل میں انہی کے ایجاد ہیں۔ آپ بچوں کا رونا اور بلیوں کا لڑنا بات کاٹ کر بولے، بہرحال ثقافتی مسائل کا حل کا نتیجہ ہم بچوں اور بلیوں پر نہیں چھوڑ سکتے۔ آپ کو یقین آئے کہ نہ آئے، مگر یہ واقعہ ہے کہ میں نے جب بھی کافی کے بارے میں استصواب رائے کیا، اس کا انجام ہمیشہ اسی طرح کا ہوا۔ شائقین میرے سوال کا جواب دینے کے بجائے الٹی جرح کرنے لگتے ہیں۔ اب میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ کافی اور کلاسیکی موسیقی کے بارے میں استصواب رائے عامہ کرنا بڑی ناعاقبت اندیشی ہے۔ یہ بالکل ایسی ہی بدمذاقی ہے جیسے کسی نیک مرد کی آمدنی یا خوبصورت عورت کی عمر دریافت کرنا۔ اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ نیک مرد کی عمر اور خوبصورت عورت کی آمدنی دریافت کرنا خطرے سے خالی ہے۔ زندگی میں صرف ایک ہی شخص ملا جو واقعی کافی سے بیزار تھا، لیکن اس کی رائے کا اس لحاظ سے زیادہ قابل التفات نہیں کیونکہ وہ ایک مشہور کافی ہاؤس کا مالک نکلا۔ ایک صاحب جو اپنی پسند کے جواز میں صرف یہ کہہ کر چپ ہو گئے کہ چھٹتی نہیں منہ سے یہ کافی لگائی ہوئی۔ میں نے وضاحت چاہی تو کہنے لگے، دراصل یہ عادت کی بات ہے، یہ کمبخت کافی بھی روایتی چنے اور ڈومنی کی طرح ایک دفعہ منہ کو لگنے کے بعد چھڑائے نہیں چھوٹتی ہے نا۔ اس مقام پر مجھے اپنی معذوری کا اعتراف کرنا پڑا کہ بچپن ہی سے میری صحت خراب اور صحبت اچھی رہی، اس لیے میں ان دونوں خوبصورت بلاؤں سے محفوظ رہا۔ بعض احباب تو اس سوال سے چراغ پا ہو کر ذاتیات پر اتر آتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ وہ جھوٹے الزامات لگاتے ہیں، ایمان کی بات ہے کہ جھوٹے الزام کو سمجھدار آدمی نہایت اعتماد سے ہنس کر ٹال دیتا ہے، مگر سچے الزام تن بدن میں آگ لگا جاتے ہیں۔ اس ضمن میں جو متضاد باتیں سننا پڑتی ہیں ان کی دو مثالیں پیش کرتا ہوں۔ ایک کرم فرما نے میری بیزاری کو محرومی پر محمول کرتے ہوئے فرمایا، ہائے کمبخت تو نے پی ہی نہیں۔ ان کی خدمت میں حلفیہ عرضیہ کہ دراصل 20 گیلن پینے کے بعد ہی یہ سوال کرنے کی ضرورت پیش آئی۔ دوسرے صاحب نے ذرا کھل کر پوچھا کہ کافی سے چڑ کی اصل وجہ معدے کے وہ داغ یعنی السرز تو نہیں کہ جن کو میں 2 سال سے لیے پھر رہا ہوں اور جو کافی کی تیزابیت سے جل اٹھتے ہیں؟ اس کے بعد وہ مجھے نہایت تشخیصناک نظروں سے گھورنے لگے۔ استصواب رائے عامہ کا حشر تو آپ دیکھ چکے ہیں،
اب مجھے اپنے تاثرات پیش کرنے کی اجازت دیجیے۔ میرا ایمان ہے کہ قدرت کے کارخانے میں کوئی شے بیکار نہیں۔ انسان غور و فکر کی عادت ڈالے یا محض عادت ہی ڈال لے تو ہر بری چیز میں کوئی نہ کوئی خوبی ضرور نکل آتی ہے۔ مثلاً حقے کو لیجئے، معتبر بزرگوں سے سنا ہے کہ حقہ پینے سے تفکرات پاس نہیں پھٹکتے، بلکہ میں تو یہاں تک عرض کروں گا کہ اگر تمباکو خراب ہو تو تفکرات ہی پر کیا موقوف کوئی بھی آس پاس نہیں پھٹکتا۔ اب دیگر ملکی اشیاء خوردونوش پر نظر ڈالیے۔ مرچیں کھانے کا ایک آسان سے سمجھ آنے والا فائدہ یہ ہے کہ ان سے ہمارے مشرقی کھانوں کا اصل رنگ و مزہ دب جاتا ہے۔ خمیرہ گاؤ زبان اس لیے کھاتے ہیں کہ بغیر راشن کارڈ کے شکر حاصل کرنے کا یہی ایک جائز طریقہ ہے، جو شاندہ اس لیے گوارا ہے کہ اس سے نہ صرف ایک ملکی صنعت کو فروغ ملتا ہے بلکہ نفس امارہ کو مارنے میں بھی کافی مدد ملتی ہے۔ اور شلغم اس لیے ذہن مار کرتے ہیں کہ اس میں وٹامن ہوتا ہے، لیکن جدید طبی ریسرچ نے ثابت کر دیا ہے کہ کافی میں سوائے کافی کے کچھ نہیں ہوتا۔ اہل ذوق کے نزدیک یہی اس کی خوبی ہے۔ معلوم نہیں کافی کیوں، کب، کس مردم آزار نے دریافت کی، لیکن یہ بات وثوق کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ یونانیوں کا اس کا علم نہیں تھا۔ اگر انہیں ذرا بھی علم ہوتا تو چرائتا کی طرح یہ بھی یونانی طب کا جزو اعظم ہوتا۔ اس قیاس کو اس امر سے مزید تقویت پہنچتی ہے کہ قصبوں میں کافی کی بڑھتی ہوئی کھپت کی غالباً ایک وجہ یہ بھی ہے کہ عطائیوں نے اللہ شافی اللہ کافی کہہ کر مؤخر الذکر کا صفوف اپنے نسخوں میں لکھنا شروع کر دیا ہے۔ زمانہ قدیم میں اس قسم کی جڑی بوٹیوں کا استعمال عداوت اور عقد ثانی کے لیے مخصوص تھا۔ چونکہ آج کل ان دونوں باتوں کو مایوس خیال کیا جاتا ہے، اس لیے اظہار خلوص باہمی کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ سنا ہے چائے کے باغات بڑے خوبصورت ہوتے ہیں۔ یہ بات یوں بھی سچ معلوم ہوتی ہے کہ چائے اگر کھیتوں میں پیدا ہوتی ہے تو ایشیائی ملک میں اتنی افراد سے نہیں ملتی، بلکہ غلے کی طرح غیر ممالک سے درآمد کی جاتی۔ میری معلومات عامہ محدود ہیں، مگر قیاس یہی کہتا ہے کہ کافی بھی زمین سے اگتی ہوگی، کیونکہ اس کا شمار ان نعمتوں میں نہیں جو اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں پر آسمان سے براہ راست نازل کرتا ہے۔ تاہم میری چشم تخیل کو کسی طور یہ باور نہیں آتا کہ کافی باغوں کی پیداوار ہو سکتی ہے، اور اگر کسی ملک کے باغوں میں یہ چیز پیدا ہوتی ہو تو اللہ جانے وہاں کے جنگلوں میں کیا اگتا ہوگا۔ ایسے ارباب ذوق کی کمی نہیں جنہیں کافی اس وجہ سے عزیز ہے کہ یہ ہمارے ملک میں پیدا نہیں ہوتی۔ مجھ سے پوچھئے تو مجھے اپنا ملک اسی لیے اور بھی عزیز ہے کہ یہاں کافی پیدا نہیں ہوتی۔ میں مشروبات کا پارکھ نہیں، لہٰذا مشروبات کے اچھے یا برے ہونے کا اندازہ ان کے اثرات سے لگاتا ہوں جو اسے پینے کے بعد رونما ہوتے ہیں۔ اس لحاظ سے میں نے کافی کو شراب سے بدرجہ بدتر پایا۔ میں نے دیکھا ہے کہ شراب پی کر سنجیدہ حضرات بے حد غیر سنجیدہ گفتگو کرنے لگتے ہیں جو بے حد جاندار ہوتی ہے، برخلاف اس کے کافی پی کر غیر سنجیدہ لوگ انتہائی سنجیدہ گفتگو کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مجھے سنجیدگی سے چڑ نہیں بلکہ عشق ہے، اس لیے میں سنجیدہ آدمی کی مسخرگی کو برداشت کر لیتا ہوں، مگر مسخرے کی سنجیدگی کا روادار نہیں بن سکتا۔ شراب کے نشے میں لوگ بلا وجہ جھوٹ نہیں بولتے، کافی پی کر لوگ بلا وجہ سچ نہیں بولتے۔ شراب پی کر آدمی اپنا غم اوروں کو دے دیتا ہے، مگر کافی پینے والے اوروں کا فرضی غم اپنا لیتے ہیں۔ کافی پی کر حلیف بھی حریف بن جاتے ہیں۔ یہاں مجھے کافی سے اپنی بیزاری کا اظہار مقصود ہے، لیکن اگر کسی صاحب کو یہ سطور شراب کا اشتہار معلوم ہو تو اسے زبان و بیان کا عجز تصور فرمائیں۔ کافی کے طرفدار اکثر یہ کہتے ہیں کہ یہ بے نشے کی پیالی ہے۔ بالفرض محال یہ گزارش احوال واقعی یا دعویٰ ہے تو مجھے ان سے دلی ہمدردی ہے، مگر اتنے کم داموں وہ آخر اور چاہتے کیا ہیں؟ کافی ہاؤس کی شام کا کیا کہنا؟ فضا میں ہر طرف ایک ذہنی کوہرا چھایا ہوا ہے جس کو سرمایہ دار طبقہ اور طلبہ سرخ سویرا سمجھ کر ڈرتے اور ڈراتے ہیں۔ شور و شغب کا یہ عالم ہے کہ اپنی آواز تک سنائی نہیں دیتی اور بار بار دوسروں سے پوچھنا پڑتا ہے کہ میں نے کیا کہا۔ ہر میز پر تشنگان علم کافی پی رہے ہیں اور غروب آفتاب سے غرارے تک یا عوام اور عام کے خواص پر بقراتی لہجے میں بحث کر رہے ہیں۔ دیکھتے ہی دیکھتے کافی اپنا رنگ لاتی ہے اور تمام بنی نوع انسان کو ایک برادری سمجھنے والے تھوڑی دیر بعد ایک دوسرے کی ولدیت کے بارے میں اپنے شکوک کا سلیس اردو میں اظہار کرنے لگتے ہیں، جس سے بہروں کو کلیتاً اتفاق ہوتا ہے۔ لوگ روٹ کر اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، لیکن یہ سوچ کر بیٹھ جاتے ہیں کہ اب تو گھبرا کے کہتے ہیں کہ گھر جائیں گے، گھر میں بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے۔ کافی پی پی کر سماج کو کوسنے والے ایک انٹلیکچوئل نے مجھے بتایا کہ کافی سے دل کا کمل کھل جاتا ہے اور آدمی چہکنے لگتا ہے۔ میں بھی اس کی رائے سے متفق ہوں۔ کوئی معقول آدمی یہ سیال پی کر اپنا منہ بند نہیں رکھ سکتا۔
ان کا یہ دعویٰ بھی غلط نہیں معلوم ہوتا کہ کافی پینے سے بدن میں چستی آتی ہے، جبھی تو لوگ دوڑ دوڑ کر کافی ہاؤس تک جاتے ہیں اور گھنٹوں وہیں بیٹھے رہتے ہیں۔ بہت دیر تک وہ یہ سمجھانے کی کوشش کرتے رہے کہ کافی نہایت مفرح اور دماغ کو روشن کرتی ہے۔ اس کے ثبوت میں انہوں نے مثال یہ دی کہ ابھی کل ہی کا واقعہ ہے کہ میں دفتر سے گھر بے حد نڈھال پہنچا، بیگم بڑی مزاج ہیں، فوراً کافی کا ٹی پاٹ لا کے سامنے رکھ دیا۔ میں ذرا چکرایا۔ پھر کیا ہوا؟ میں نے بڑے اشتیاق سے پوچھا۔ میں نے دودھ دان سے کریم نکالی، انہوں نے جواب دیا۔ میں نے پوچھا اور شکر دان سے کیا نکلا؟ فرمایا شکر نکلی، اور کیا ہاتھی گھوڑے نکلتے؟ مجھے غصہ تو بہت آیا مگر کافی کا سا گھونٹ پی کر رہ گیا۔ عمدہ کافی بنانا بھی کیمیا گری سے کم نہیں، اس لیے کہہ رہا ہوں کہ دونوں کو متعلق یہی سننے میں آیا ہے کہ بس ایک آنچ کی کسر رہ گئی۔ ہر ایک کافی ہاؤس اور خاندان کا ایک مخصوص نسخہ ہوتا ہے جو سینہ بسینہ حلق بحلق منتقل ہوتا رہتا ہے۔ مشرقی افریقہ کے اس انگریز افسر کا نسخہ تو سبھی کو معلوم ہے، جس کی کافی کی سارے ضلع میں دھوم تھی۔ ایک دن اس نے نہایت پرتکلف دعوت کی جس میں اس کے حبشی خانسامہ نے بہت ہی خوش ذائقہ کافی بنائی۔ انگریز کی بنظر حوصلہ افزائی کو اس معزز مہمانوں کے سامنے طلب کیا اور کافی بنانے کی ترکیب پوچھی۔ حبشی نے جواب دیا بہت ہی سہل طریقہ ہے، میں بہت سا کھولتا ہوا پانی اور دودھ لیتا ہوں اور پھر اس میں کافی کو ملا کر دم کرتا ہوں۔ لیکن اسے حل کیسے کرتے ہو؟ بہت مہین چھنی ہوئی ہے۔ حضور کے موزے سے چھانتا ہوں۔ کیا مطلب؟ تم میرے قیمتی ریشمی موزے کا استعمال کرتے ہو؟ آقا نے غضبناک ہو کر پوچھا۔ خانسامہ سہم سا گیا، کہنے لگا نہیں سرکار، میں تو آپ کے صاف موزے کبھی استعمال ہی نہیں کرتا۔ سچ عرض کرتا ہوں کہ میں کافی کی تندی اور تلخی سے ذرا نہیں گھبراتا۔ اب بچپن ہی سے یونانی دواؤں کا عادی رہا ہوں اور قوت برداشت اتنی بڑھ گئی ہے کہ کڑوی سے کڑوی گولیاں کھا کر بے مزہ نہ ہوا، لیکن کڑواہٹ اور مٹھاس کی آمیزش سے جو معتدل قوام بنتا ہے وہ میری برداشت سے باہر ہے۔ میری انتہا پسند طبیعت اس میٹھے زہر کی تاب نہیں لا سکتی، لیکن دقت یہ آن پڑی ہے کہ میزبان کے اسرار کو عداوت اور وہ میرے انکار کو تکلف پر محمول کرتے ہیں، لہٰذا جب وہ میرے کپ میں شکر ڈالتے وقت اخلاقاً پوچھتے ہیں کہ ایک چمچہ، تو مجبوراً یہی گزارش کرتا ہوں میرے لیے شکردان میں کافی کے 2 چمچ انڈیل دیجیے۔ صاف ہی کیوں نہ کہہ دوں کہ جہاں تک اشیاء خوردنوش کا تعلق ہے میں تہذیب حواس کا قائل نہیں، میں یہ فوری فیصلہ ذہن کے بجائے زبان پر چھوڑنا پسند کرتا ہوں۔ پہلی نظر میں جو محبت ہو اس میں بے لموم نیت کا فطور کا فرما ہوتا ہے، لیکن کھانے پینے کے معاملے میں میرا یہ نظریہ ہے کہ پہلا ہی لقمہ یا گھونٹ فیصلہ کن ہوتا ہے۔ بد ذائقہ کھانے کی عادت کو میں ذوق میں تبدیلی کرنے کے لیے بڑا پتا مارنا پڑتا ہے، مگر میں اس سلسلے میں برسوں تلخی کام و دہن گوارا کرنے کا حامی نہیں، تا وقت کہ اس میں بیوی کا اصرار یا گرہستی کی مجبوریاں شامل نہ ہوں۔ علاوہ ازیں میں ہر کافی پینے والے کو جنتی سمجھتا ہوں۔ میرا عقیدہ ہے کہ جو لوگ عمر بھر بھی ہنسی خوشی عذاب جھیلتے ہیں ان پر دوزخ اور حمیم حرام ہے۔ کافی امریکہ کا قومی مشروب ہے۔ میں اب بحث میں نہیں الجھنا چاہتا کہ امریکی کلچر کافی کے زور سے پھیلا یا کافی کلچر امریکہ کے زور سے رائج ہوا۔ یہ بعینہ ہی ایسا سوال ہے کہ جیسے کوئی بے ادب یہ پوچھ بیٹھے کہ غبار خاطر چائے کی وجہ سے مقبول ہوئی یا چائے غبار خاطر کے باعث۔ ایک صاحب نے مجھے لاجواب کرنے کی خاطر یہ دلیل پیش کی کہ امریکہ میں تو کافی اس قدر عام ہے کہ جیل میں بھی پلائی جاتی ہے۔ عرض کیا جب خود قیدی اس پر احتجاج نہیں کرتے تو ہمیں کیا پڑی ہے وکالت کریں؟ پاکستانی جیلوں میں بھی قیدیوں کے ساتھ یہی سلوک روا رکھا جائے تو انسداد جرائم میں کافی مدد ملے گی۔ پھر انہوں نے بتایا کہ وہاں لا علاج مریضوں کو بشاش رکھنے کی عرض سے کافی پلائی جاتی ہے۔ کافی کا سریع تاثیر ہونے میں کیا کلام ہے؟ میرا خیال ہے کہ دم نزع حلق میں جو پانی چوانے کے بجائے کافی کے 2-4 قطرے ٹپکا دیے جائیں تو مریض کا دم آسانی سے نکل جائے۔ بخدا مجھے تو اس تجویز پر کوئی بھی اعتراض نہیں اور نہ ہوگا کہ گناہگاروں کی فاتحہ کافی پر دلائی جائے۔ سنا ہے کہ بعض روادار افریقی قبائل کھانے کے معاملے میں جانور اور انسان کے گوشت کو مساوی درجہ دیتے تھے، لیکن جہاں تک پینے کی چیزوں کا تعلق ہے ہم نے ان کے بارے میں کوئی بری بات نہیں سنی، مگر ہم تو چینیوں کی رچی ہوئی حصے شام کی داد دیتے ہیں کہ نہ منگول حکمرانوں کو جبر و تشدد انہیں پنیر کھانے پر مجبور کر سکا، نہ امریکہ انہیں کافی پینے پر آمادہ کر سکا۔ تاریخ شاہد ہے کہ اس کی نفاست نے سخت قحط کے زمانے میں بھی فاقے اور فلسفے کو پنیر اور کافی پر ترجیح دی۔ ہمارا منشا امریکی یا چینی عادت پر نکتہ چینی نہیں، ہر آزاد قوم کا یہ بنیادی حق ہے کہ وہ اپنے منہ اور معدے کے ساتھ جیسا سلوک چاہے کرے،
اس کے علاوہ جب دو قومیں ہمارے رساول، نہاری اور فالودے کا مذاق نہیں اڑاتی تو ہم دخل در معقولات ہونے والے کون؟ بات دراصل یہ ہے کہ ترقی یافتہ ممالک میں پیاس بجھانے کے لیے پانی کے علاوہ ہر رقیق شے استعمال ہوتی ہے۔ سنا ہے کہ جرمنی، جہاں قومی مشروب بیئر ہے، ڈاکٹر بدرجہ مجبوری بہت ہی تندرست توانا افراد کو خالص پانی پینے کی اجازت دیتے ہیں، لیکن جن کو آب نوشی کا چسکا لگ جائے وہ راتوں کو چھپ چھپ کر پانی پیتے ہیں۔ ایک زمانہ تھا کہ پیرس کے کیفوں میں رنگین مزاج فنکار بورژوا طبقے کو چڑھانے کی غرض سے کھلم کھلا پانی پیا کرتے تھے۔ مشرقی اور مغربی مشروبات کا موازنہ کرنے سے پہلے یہ بنیادی اصول ذہن نشین کر لینا ضروری ہے کہ ہمارے ہاں پینے کی چیزوں میں کھانے کی خصوصیات ہوتی ہیں۔ اپنے قدیم مشروبات مثلاً یخنی، ستو اور فالودے پر نظر ڈالیے تو یہ فرق واضح ہو جاتا ہے۔ ستو اور فالودے کو خالصتاً لغوی معنوں میں آپ نہ کھا سکتے ہیں اور نہ ہی پی سکتے ہیں، لیکن اگر دنیا میں کوئی ایسی شے ہے جسے آپ بامحاورہ اردو میں بیک وقت کھا بھی سکتے ہیں اور پی بھی سکتے ہیں تو یہی ستو اور فالودہ ہے، جو ٹھوس غذا اور ٹھنڈے شربت کے درمیان ناقابل بیان سمجھوتا ہے۔ لیکن آج کل ان مشروبات کا استعمال خاص تقریبوں میں ہی کیا جاتا ہے۔ اس کا سبب یہ ہے کہ اب ہم نے عداوت نکالنے کا ایک اور مہذب طریقہ اختیار کیا ہے۔ آپ کے ذہن میں خدا نخواستہ یہ شبہ نہ پیدا ہو گیا ہو کہ راقم سطور کافی کے مقابلے میں چائے کا طرفدار ہے، تو مضمون ختم کرنے سے پہلے اس غلط فہمی کا ازالہ کرنا ازبز ضروری سمجھتا ہوں۔ میں کافی سے اس لیے بیزار نہیں ہوں کہ مجھے چائے عزیز ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ کافی کا جلا چائے بھی پھونک پھونک کر پیتا ہے۔ ایک ہم ہیں کہ ہوئے ایسے پشیماں کہ بس، ایک وہ ہیں کہ جنہیں چائے کے ارماں ہوں گے۔ مریم کے خیال میں ساری دنیا میں بس 3 ہی شہر تھے، مکہ، مدینہ اور گنج باسودا۔ مگر یہ 3 تو ہمارا آپ کا حساب ہے، مریم کے حساب سے مکہ مدینہ ایک ہی شہر تھا، اپنے حجور کا شہر۔ مکہ مدینہ شریف میں ان کے حجور تھے اور گنج باسودے میں ان کا ممدو ان کا چھوٹا بیٹا تھا۔ اس کے رخسار پر اتنا بڑا ناسور تھا، بعد میں ڈاکٹروں نے ناسور کاٹ پیٹ کر رخسار میں ایک کھڑکی بنا دی تھی، جس میں سے ممدو کی زبان پانی سے نکلی ہوئی مچھلی کی طرح تڑپتی رہتی۔ مجھے یاد ہے پہلی بار مریم نے اماں کو سرجری کا یہ لطیفہ سنایا تو میں کھی کر کے ہنسنے لگا تھا۔ اگر مریم اپنے کھردرے ہاتھوں سے کھینچ کھانچ کر مجھے اپنی گود میں نہ بھر لیتی تو میری وہ پٹائی ہوتی کہ رہے نام اللہ کا۔ اے دلہن، بچہ ہے رے دلہن، بچہ ہے۔ مگر اماں نے غصے میں 2-4 ہاتھ جڑ ہی دیے جو مریم نے اپنے ہاتھوں پر روکے اور مجھے اٹھا کر اپنی کوٹری میں قلعہ بند ہو گئی۔ میں مریم کے اندھیرے قلعے میں بڑی دیر تک ٹھس ٹھس کے روتا رہا۔ وہ اپنے اور میرے آنسو پوچھتی جاتی اور چیخ چیخ کر خفا ہو رہی تھی۔ ارے یہ دلہن، یہ اللہ کی دین ہے، نبی کی امتی ہے، انہیں مارے گی کوٹے گی تو اللہ نبی خوش ہوں گے تجھ سے، توبہ کر دلہن توبہ۔ پھر وہ طرح سے کھڑکی اور مچھلی والا لطیفہ سنا کر مجھے بہلانے لگی۔ تو بیٹا ڈانڈروں نے کیا کیا کہ حرامیوں نے ممدو کی گال میں کھڑکی بنا دی اور کھڑکی میں سے تھرک۔ مریم کا دل بہت بڑا تھا، اور کیوں نہ ہوتا ہے، اس میں ان کے حجور کا مکہ مدینہ آباد تھا اور سینکڑوں باسودے آباد تھے، جن میں ہزاروں ممدو، لاکھوں گلگتھنے ممدو اپنے گول مٹول مٹھیوں سے مریم کی دودھوں بھری ممتا پر دستک دیتے رہتے تھے۔ انا بوا دروازہ کھولو، اللہ کی دین آئے ہیں، نبی کے امتی آئے ہیں۔ مریم نے میرے ابا کو دودھ پلایا، وہ میری کھلائی اور میری پناہ تھی۔ وہ میرے بھانجے بھانجیوں کی انا تھی، اور ابھی زندہ ہوتی تو انہی بھانجے بھانجیوں کے بچے اپنے چارج میں لیے بیٹھی ہوتی۔ میری 3 پشتوں پر مریم کا احسان ہے۔ میں نے ایک بار مریم کے قلعے میں گھس کر ان کی پٹلیا سے گڑ کی بھیلی چرا لی۔ مریم بچوں کو بگاڑنے والی مشہور تھی، مگر مجال ہے جو بڑے جرائم میں کسی کی حمایت کر جائے۔ انہوں نے فوری طور پر اماں سے میری رپورٹ کر دی، اور اماں، خدا انہیں خوش رکھے، جاگیردار کی بیٹی کھری پٹھانی اپنی اولاد سے کوئی گھٹیا فعل منسوب ہوتے دیکھ ہی نہیں سکتی۔ انہوں نے جلال میں آ کر الٹا مریم سے انبولا کر لیا۔ ابا کو پتہ ہی نہیں تھا کہ گھر میں سرد جنگ جاری ہے۔ وہ اسی طرح عشاء کی نماز کے بعد 15-20 منٹ کے لیے مریم کے پاس بیٹھ کر ان کا حال احوال پوچھتے، مریم کے پاؤں دابنے کی کوشش کرتے اور ان کی پیار بھری جھڑکیوں کی دولت سمیٹ کر اپنے کمرے میں سونے چلے جاتے۔ 3-4 دن میری یہ 2 جنتیں ایک دوسرے سے برگشتہ رہیں اور میں گناہگار عذاب جھیلتا رہا۔ اماں نے مریم کی دیکھ بھال میں کوئی کوتاہی تو نہ کی،
مگر مریم کا سامنا ہو جاتا تو اماں کے نازک خد و خال آپ ہی آپ سنگ و آہن بن جاتے۔ مریم زیادہ تر اپنی کوٹری میں محصور رہی اور شاید روتی رہی۔ آخر چوتھے پانچویں دن میں پھوٹ بہا اور پٹائی کے خوف سے بے نیاز ہو کر اماں کی گود میں سر رکھ کر میں نے اقبال جرم کر لیا۔ اماں کے پاؤں تلے کی زمین نکل گئی۔ بس ایک غضب کی نگاہ کی، مجھے ایک طرف دھکیل کر اٹھ کھڑی ہوئی اور بجلی کی سی تیزی سے مریم کے قلعے میں داخل ہو گئی۔ انم بوا، تمہارا منجلا تو چور نکلا۔ بوا ہمیں معاف کر دو۔ میں نے کواڑ کی آڑ سے دیکھا کہ مریم لرزتے ہاتھوں سے اماں کے دونوں ہاتھ تھامے انہیں چوم رہی ہیں، کبھی ہنستی ہیں، کبھی روتی ہیں اور کبھی اماں کو چپت لگانے کا ڈرامہ کرتی ہیں۔ بس ری دلہن، بس کر، چپ ری دلہن، چپ کر، دیکھ میں مار بیٹھوں گی۔ مریم سیدھی سادی میواتن تھی، میری خالہ سے مرتے دم تک صرف اس لیے خفا رہی کہ عقیقے پر ان کا نام فاطمہ رکھ دیا گیا تھا۔ ری دلہن بی بی فاطمہ تو ایک ہی تھی، نبی جی سرکار کی سجادی تھی، دنیا آخرت کی بادشاہ تھی۔ ہم دو جگ کے کندے بھلا ان کی برابری کریں گے؟ توبہ توبہ، استغفار۔ محرم میں 9ویں اور 10ویں کی درمیانی شب وہ خشوع اور خضوع سے تعزیے، سواریاں اور اکھاڑے دیکھتی، خوب پاپڑ پکوڑے کھاتی کھلاتی اور 10ویں کو صبح سے وضو بنا کے بیٹھ جاتی۔ ہم لڑکوں کو پکڑ کر دن بھر شہادت نامہ سنتی یا کلمہ طیبہ کا ورد کرتی اور خدا مغفرت کرے کلمہ شریف بھی جس طرح چاہتی پڑھتی تھی۔ لا الہ الا اللہ، نبی جی رسول اللہ، حضور جی رسول اللہ، امام حسین کا نام لے کر بین کرتی، رو کر آنکھیں سجا لیتی اور بین کرتے کرتے گالیوں پر اتر آتی۔ رے حرامیوں نے میرے سجادے کو مار دیا، رے ناس بٹوں نے میرے بادشاہ کو مار دیا۔ محرم میں وہ ہم لڑکوں کو حسن حسین کے فقیر بناتی تھی، ہمارے کرتے ہرے رنگ دیتی، گردنوں میں کلاوے ڈال دیتی اور چھوٹی چھوٹی بٹونیاں سی کر ان میں 2 آنے کے پیسے ڈال کر سیفٹی پنوں سے ہمارے گریبانوں میں ٹانگ دیتی تھی۔ حق مغفرت کرے، ہمارے دادا میاں مرحوم تھوڑے سے وہابی تھے، ابا بھی ان سے کچھ متاثر ہیں، پر محرم کے دنوں میں مریم کے آگے کسی کی وہابیت نہ چلتی۔ 10 روز کے لیے تو بس مریم ہی ڈکٹیٹر ہوتی، مگر یہ ڈکٹیٹری بھی جیو اور جینے دو کے اصول پر چلاتی تھی۔ ہمیں فقیر بنا کر چپکے سے سمجھا دیتی، دیکھ رہے بیٹا، بڑے میاں جی کے سامنے مت ہی جانا۔ اور بڑے میاں جی بھی خدا ان پر اپنی رحمتوں کا سایہ رکھے کمال بزرگ تھے۔ ظاہر تو یہ کرتے تھے جیسے مریم کی ان باتوں سے خوش نہیں ہے، پر ایک سال محرم کے دنوں میں مریم باسودے چلی گئی۔ ہمارے گھر میں نہ شہادت نامہ پڑھا گیا، نہ ہائے حسین ہوئی، نہ ہم فقیر بنے۔ عاشورے پر ہم لڑکے دن بھر ہاکی کھیلتے رہے۔ عصر کی نماز پڑھ کر دادا میاں گھر لوٹ رہے تھے، ہمارے باڑے میں ادھم مچاتے دیکھا تو لاٹھی ٹیک کر کھڑے ہو گئے۔ ابے کرسٹانو، تم حسن حسین کے فقیر ہو، بڑھیا نہیں ہے تو جانگیے پہن کر ادھم مچانے لگے۔ یہ نہیں ہوتا کہ آدمیوں کی طرح بیٹھ کر یاسین شریف پڑھو۔ یاسین شریف پڑھو حسن حسین کے نام پر، یاسین شریف پڑھو بڑے میاں جی کے نام پر، یاسین شریف مریم کے نام پر اور ان کے ممدو کے نام پر، کہ ان سب خوبصورت ناموں سے تمہاری یادوں میں چراغاں ہیں۔ مگر میں ممدو کو نہیں جانتا، مجھے صرف اس قدر علم ہے کہ ممدو باسودے میں رہتا تھا اور ڈاکٹروں نے اس کے گال میں ایک کھڑکی بنا دی تھی اور اس کھڑکی کے پٹ مریم کی جنت میں کھلتے تھے۔ اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ جب مریم بڑے سوز کے ساتھ خواجہ پیا جرا کھولو کیوڑیاں گاتی تو اماں کی کوئلوں جیسی آواز ان کی آواز میں شامل ہو کر مجھ پر 1000 جنتوں کے دروازے کھول دیتی تھی۔ میں اماں کے زانوں پر سر رکھ کر لیٹ جاتا اور خواجہ پیا کو سروں کے معصوم جھلکوں سے درشن بانٹتے دیکھتا۔ سنا ہے میری اماں موج میں ہوتی ہیں تو اب بھی گاتی ہیں، خدا انہیں ہنستا گاتا رکھے، پر مریم کی آواز تھک کر سو چکی ہے، شاید ایک لمبے سفر پر روانہ ہو چکی ہے اور مکے مدینے شریف کی گلیوں میں یا باسودے کے قبرستان میں ممدو کو لوریاں سنا رہی ہے۔ سفر مریم کی سب سے بڑی آرزو تھی، وہ حج کرنا چاہتی تھی۔ ویسے تو مریم ہمارے گھر کی مالکن ہی تھی، مگر پتہ نہیں کب سے تنخواہ لے رہی تھی۔ ابا بتاتے ہیں کہ جب وہ اسکول میں ملازم ہوئے تو انہوں نے اپنی تنخواہ مریم کے قدموں میں لا کر رکھ دی۔ مریم پھول کی طرح کھل اٹھی، اپنے گاڑے کی چادر سے انہوں نے ایک چمنی کھول کر ملازمہ کو دی، جا بھاگ کے بازار سے جلیبیاں لیا۔ مریم نے خود ان جلیبیوں پر کلمہ شریف پڑھا اور تنخواہ اور جلیبیاں اٹھا کر بڑے غرور کے ساتھ دادا میاں کے سامنے رکھیں۔ بڑے میاں جی مبارکی ہو، دولہے میاں کی تنخواہ ملی ہے۔ پھر اس تنخواہ میں سے وہ اپنی تنخواہ لینے لگی، جو پتہ نہیں انہوں نے 1 روپے مقرر کی تھی کہ 2 روپے۔ مریم کا خرچ کچھ بھی نہیں تھا، باسودے میں ان کی مرحوم شوہر کی تھوڑی سی زمین تھی جو ممدو کے گزارے کے لیے بہت تھی، اور بکریاں تھیں جن کی دیکھ بھال ممدو کرتا تھا۔ بڑا لڑکا شتاب خان
ریلوے میں چوکیداری کرتا تھا اور مزے کرتا تھا۔ برسوں کسی کو پتا نہ چلا کہ مریم اپنی تنخواہ کا کرتی کیا ہے۔ پھر ایک دن وہ ڈھیر سارے کلدار روپے، میلے کو چلے نوٹ اور ریز گاری اٹھائے ہوئے ابا کے پاس پہنچی اور انکشاف کیا کہ وہ حج کرنے جا رہی ہیں۔ کرائے کی رقم ان کی برسوں کی کمائی تھی۔ یہ مکہ مدینہ فنڈ جو مریم خبر نہیں کب سے جمع کر رہی تھی، ابا نے گن کر بتایا کہ 9 سینکڑے 3 بیسی 7 روپے کچھ آنے ہیں۔ مریم کو اس سے غرض نہیں تھی کہ یہ کتنے پیسے ہیں، وہ تو سیدھی سادھی بات پوچھ رہی تھی کہ ان سے مکہ مدینے کا ٹکس مل جائے گا یا نہیں۔ ابا نے بتایا بے شک مل جائے گا۔ مریم نے تیاریاں شروع کر دی۔ وہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے گنگناتی رہتی، خواجہ پیا ذرا کھولو کیوڑیاں۔ ان پر مکہ مدینے کی کھڑکیاں کھلی ہوئی تھیں اور ان کھڑکیوں سے نبی جی کے مقدس پیرہن کی خوشبو چلی آ رہی تھی۔ کسی نے چھیڑنے کو کہہ دیا، تم کو ڈھنگ سے نماز پڑھنی تو آتی نہیں ہے، قرآن شریف تو یاد نہیں ہے، پھر حج کیسے کرو گی؟ مریم بے پھر گئی۔ ارے مسلمان کی بٹیا، مسلمان کی جورو ہوں، نماز پڑھنا کاہے نہیں آتی؟ ارے کلمہ شریف سن لے، چاروں کل سن لے، اور کیا چیز تیرے کو چاہیے؟ ہاں کیا چاہیے؟ پھر ان کے دل میں تو نبی جی کے پیار کا چمن بھی کھلا ہوا تھا کہ یہی بہت تھا۔ مگر ایک دن شتاب خان نے خط آیا کہ ممدو کی حالیت خراب ہے، بکریاں بیچ باچ کے علاج معالجہ کرایا، زمینیں گروی رکھ دی ہیں، اب بالکل پیسے نہیں ہیں، صورت دیکھنا چاہتی ہے تو خط کو تار سمجھنا۔ مریم کی آنکھوں میں مکہ مدینہ دھندلا گیا۔ انہوں نے 9 سینکڑے 3 بیسی 7 روپے چادر میں باندھے اور روتی پیٹتی باسودی کی بس میں جا بیٹھی۔ ابا ساتھ جانا چاہتے تھے، انہیں سختی سے منع کر دیا۔ ممدو تو ان کی ذمہ داری تھا، وہ کسی اور کو اس میں کیوں شریک کرتی؟ مریم کا اصول بڑا شفاف تھا۔ انہوں نے باسودے خیریت سے پہنچنے کا خط تو لکھوا دیا، پر ممدو کے بارے میں ایک لفظ نہیں لکھوایا۔ مہینے گزر گئے، کسی نے بتایا کہ وہ ممدو کو علاج کے لیے اندور لے گئی ہیں۔ پھر پتہ چلا کہ بمبئی میں سابو صدیق کی سرائے میں نظر آئی تھی۔ پھر پتہ چلا کہ ممدو مر گیا ہے۔ پھر ایک لٹی لٹائی مریم گھر لوٹ آئی۔ میں اسکول سے گھر پہنچا تو دیکھا مریم سین میں بیٹھی اپنے مرے ہوئے بیٹے کو کوس رہی ہے۔ ارے حرامی تیرا ستیاناش جائے، رے ممدو تیری ٹھٹڑی نکلے، او بے بد جنا، او تیری قبر میں کیڑے پڑے، میرے صبر پیسے خرچ کرا دیے۔ اری دلہن میں مکہ مدینہ کیسے جاؤں گی؟ بتا رہی دلہن آپ کیسے جاؤں گی؟ ابا نے کہا میں تمہیں حج کراؤں گا۔ اماں نے کہا نہ بوا، ہم اپنے جہیز والے کڑے بھیج دیں گے، تمہیں حج کرائیں گے۔ مگر مریم چپ نہ ہوئی، 2 دن تک روتی رہی اور ممدو کو کوستی پیٹتی رہی۔ لوگوں نے سمجھایا کہ آخر دلہے میاں بھی تو تمہارا ہی بیٹا ہے، وہ اگر تمہیں حج کرواتا ہے تو ٹھیک ہے، مان کیوں نہیں جاتی؟ مگر مریم تو بس احسان کرنا جانتی تھی، کسی بیٹے کا بھی احسان اپنے سر کیوں لیتی؟ انہوں نے تو اپنی کمائی کے پیسوں سے حج کرنے کی ٹھانی تھی۔ ممدو کے مرنے کے بعد مریم شاید ایک دفعہ اور باسودے گئی اپنی زمین کا تیا پاچا کرنے۔ اس کے بعد باسودے کا زوال شروع ہو گیا۔ مریم کے چوڑے چکیلے میواتی سینے میں بس ایک ہی شہر بسا رہ گیا، ان کے حضور کا شہر۔ وہ اٹھتے بیٹھتے نبی جی حضور جی کرتی رہتی۔ کبھی تو یوں لگتا تھا انہیں قرار سا آ گیا، شاید اس لیے کہ ان کے بھولے بھالے منصوبہ کار ذہن نے ایک نیا مکہ مدینہ فنڈ کھول لیا تھا۔ ابا نے بڑے شوق سے لحاف سلوا کر دیا، مریم چپکے سے جا کر بیچ آئی۔ عید آئی، مریم کے بھی کپڑے بنے، خدا معلوم کب کتنے پیسوں میں بیچ دیے۔ ابا اماں سمیت ہم سب کو جو ایک ایک آنا عیدی دیتی تھی فوری طور پر بند کر دی۔ پیسہ پیسہ کر کے پھر مکہ مدینہ فنڈ جمع ہو رہا تھا۔ سب ملا کر ابھی 560 روپے ہی جمع ہوئے تھے کہ مریم کا بلاوا آ گیا۔ مجھے نہیں معلوم ہے کب اور کس طرح چل بسی۔ میں گرمیوں کی چھٹیوں میں اپنی خالہ کے گاؤں گیا ہوا تھا۔ واپس آیا تو مجھے دیکھ کر اماں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ منجلے تیری اماں بوا گزر گئی، لڑکے تجھے بگاڑنے والی گزر گئی۔ ابا نے مجھے حکم دیا کہ میں مریم کی خبر پر ہوا ہوں، میں نہیں گیا۔ ٹھنڈی مٹی کے ڈھیر کا نام مریم تو نہیں تھا، میں نہیں گیا۔ ابا ناراض بھی ہوئے مگر میں نہیں گیا۔ لوگوں نے بتایا کہ مریم نے مرتے وقت 2 وصیتیں کی تھی۔ ایک وصیت تو یہ تھی کہ تجہیز و تکفین انہی کے پیسوں سے کی جائے اور باقی کے پیسے شتاب خان کو بھیج دیے جائیں۔ دوسری وصیت کا صرف اماں کو علم تھا۔ اماں کے کان میں انہوں نے مرتے وقت کچھ کہا تھا جو اماں کسی کو بتانا نہیں چاہتی تھی۔ میں یہاں آ گیا، 15 برس گزر گئے۔ 65 میں ابا اور اماں نے فریضہ حج ادا کیا۔ اماں حج کر کے لوٹی تو بہت خوش تھی، کہنے لگی مجلے میاں اللہ نے اپنے حبیب کے صدقے میں حج کروا دیا، مدینہ طیبہ کی زیارت کرا دی اور تمہاری انا بوا کی دوسری وصیت بھی پوری کرائی۔ عذاب ثواب جائے بڑی بی کے سر، میاں ہم نے تو ہرے بھرے گنبد کی طرف منہ کر کے کہہ دیا کہ یا رسول اللہ باسودے والی مریم فوت ہو گئی،
مرتے وقت کہہ رہی تھی کہ نبی جی سرکار میں آتی ضرور مگر میرا ممدو بڑا حرامی نکلا، میرے سب پیسے خرچ کرا دیے۔